دیکھیں بنیادی طور پر حکومت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ان کے ہینڈلرز ہیں جو ریاست کو تباہ کر رہے ہیں صرف اپنی انا کے لیے. مجھے دیکھ لیں بے لباس کرنے والوں. اب کام ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا. جس عدالت کے اندر ہم صبح گئے ہیں کہ کیا ہمارے عدل و نظام کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون اور آئین کے قاعدے کے مطابق اس ملک کے شہریوں کو انصاف دلا سکیں. عمران ریاض ہو، سمیع ابراہیم ہو، صابر شاکر ہو، ایاز میر ہو، جمیل فاروقی ہو، یا ایک عام کیمرے کا کارکن جو اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے. اگر ہم نے اس ریاست کو 22 کروڑ لوگوں کو آزادی اور انصاف دینا ہے تو پھر ہینڈلر سے ہم نے جواب لینا ہے. یہ ہیں اس ریاست کو ختم کرنے والے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری افواج ہمارے ساتھ ہیں. اس کا بچہ سوائے چند لوگوں کے ہمارے ساتھ ہے، اور ان کو جواب دینا پڑے گا. پاکستان کو میری عمران خان کی اتنی ضرورت نہیں ہے جس طرح ایک بہادر افواج کے سپوتوں کو جو روزانہ قربانی دے رہے ہیں. لیکن وہ سینئر سٹیزن کو، وکلاء کو اور پارلیمان کو اس طریقے سے برہنہ کیا جائے. اور ججز صاحب، میں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس سے ڈرو اس دن سے کہ جب یہ کسی جج کے کپڑے اتاریں گے. آج عدل و انصاف کے کٹہرے میں ایک سائل کی حیثیت سے گیا تھا. یقین ہے میرا دین، میرا آئین، میرا قانون اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے شہریوں کو بچانے کے لیے، ان کی عزت کو بچانے کے لیے انشاءاللہ تعالی آنے والے دن کے اندر اپنا فیصلہ کریں گے. سواتی صاحب ساری قوم پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے 44 مہینے رہی. اب یہ 36 کلومیٹر پہ حکومت ہے، یہ اس طرح ہینڈل کر رہے ہیں، اس طرح معاملات کو کر رہے ہیں، پوری اپنا قوت دکھا رہے ہیں. اب تو کمزوری تو پھر تحریک انصاف کی قیادت میں ہوئی نا. جو قطن نہیں، ابھی خان صاحب نے بلایا ہے 2 بجے انشاءاللہ تعالی ہم وہاں حاضر ہوں گے اور اس کے بعد فیصلہ کرنے ارشد صاحب، جن لوگوں نے آپ پر تشدد کی، یہ وقت بتائے گا جی. لیکن ضمیر کی آواز کو، آزاد میڈیا اور آزاد صحافت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ آواز انشاءاللہ تعالی رکے گی نہیں.